بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ پاک نے زمین، آسمان، جنات اور انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے، اللہ نے ایسی آوازوں کو جنات اور انسان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غم کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دیں تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا انتخاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتی ہوئی کہتی ہے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے، وحشیانہ فعل اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود برا اور اس تک پہنچانے والے کام بھی برے ہیں اور 1000 بار مذمت کے لائق ہیں۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی خلاف ہے، روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اس سے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قوم قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت چلن ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر میں سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دیکھے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا۔ وہ شرط ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام ہادیہ ہے اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملبس ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کا ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔